قرآن پاک کا جو جمع ہے وہ بنیادی طور پہ 3 مرتبہ ہوا، یعنی کہ 3 اس کے سٹیپ ہیں، مرحلے ہیں اس کے۔ صحیح۔ پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ قرآن پاک پورے کا پورا اس ترتیب کے ساتھ ہو جس ترتیب کے ساتھ یہ لوح محفوظ پہ ہے۔ اچھا، جو آیت پہلے ہے وہ پہلے ہو، جو بعد میں ہے وہ بعد میں ہو، جو سورت پہلے ہے وہ پہلے ہو، جو بعد میں ہے وہ بعد میں ہو۔ صحیح۔ سورہ فاتحہ سب سے پہلے، سورہ بقرہ اس کے بعد، آل عمران اس کے بعد، نساء اس کے بعد، سورہ مائدہ اس کے بعد، اس ترتیب کے ساتھ، اور پھر ہر سورت کی جو آیتیں ہیں یہ اسی ترتیب کے ساتھ ہوں۔ صحیح۔ یہ جو ترتیب تھی اس اعتبار سے جو جمع قرآن ہے، کیونکہ قرآن تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، صحیح۔ تو اب اس کو ایک جگہ اس انداز میں جمع کرنا کہ صورتیں بھی اپنی ترتیب پہ رہیں، آیات بھی اپنی ترتیب پہ رہیں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا کہ جب کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی یا آیات نازل ہوتی یا صورت نازل ہوتی تو آپ صحابہ کرام سے فرما دیتے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد اور فلاں صورت سے پہلے رکھو۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آیت کے بارے میں فرما دیتے کہ یہ آیت فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھو۔ صحیح۔ تو وہ یوں کر کے آیات اور صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ جمع ہو کے جو پورا قرآن مجید ہے وہ تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، تو اسے کہا جاتا ہے توقیفی۔ توقیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شریعت پر موقوف ہے، جو اللہ رسول کے بتانے پر موقوف ہے، طے شدہ ہے وہ۔ تو جو اللہ کے ہاں قرآن مجید کی ترتیب، جو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے لے کر آنے کی ترتیب تو مختلف ہے، لیکن جو لوح محفوظ پہ ترتیب ہے وہ، اور پھر اس کے بعد جب قرآن مجید مکمل ہوا تو جو ترتیب جو ہے وہ بنی، یہ وہ ترتیب ہے کہ اس اعتبار سے جو جمع ہے سبحان اس اعتبار سے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جامع القرآن۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ جو جمع کا کام ہوا وہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ آپ کے زمانے میں یہ ہوا کہ ایک جنگ کے اندر جو حافظ جو مجاہدین تھے وہ بہت بڑی تعداد میں شہید ہوئے، خاص طور پہ جو مسیلمہ کذاب سے جو مقابلہ ہوا تو اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شہید ہوئی، تقریباً 700 حفاظ کرام، اس میں صحابہ کرام بھی تھے، تابعین بھی تھے۔ تو اس پر جو ہے پھر بعض صحابہ کرام نے جو ہے وہ کہا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر اس طرح حافظ شہید ہوتے رہے، جی، تو اب جو قرآن پاک ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت کسی حافظ کے ساتھ ہی چلی جائے کہ حافظ ختم ہو جائے، باقی تو سب کو تھوڑا تھوڑا یاد ہے، تو پھر وہ والا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ کسی کی ذمہ داری لگا کے جی، پورا قرآن پاک ایک بک شیپ میں، اچھا، ایک کتاب کے انداز میں ایک جگہ جمع کر لیا جائے، صحیح، کیونکہ اس سے پہلے جو قرآن پاک تھا وہ لوگوں کے دلوں میں تو پورا تھا ماشاء کہ جو حافظ تھے ان کے دلوں میں ترتیب سے موجود تھا، تراویح اسی کے مطابق جو ہے نا وہ لوگ اپنے اپنے ہاں پڑھتے تھے، راتوں کو قرآن پڑھنے والے اسی طرح پڑھتے تھے، لیکن کسی ایک کتاب کے اندر نہیں تھا، کوئی حصہ اونٹ کی ہڈی پہ لکھا ہوا، کوئی کسی کھال پہ لکھا ہوا، کوئی پیپر پہ لکھا ہوا، کوئی پتوں پہ لکھا ہوا، کوئی کپڑے پہ لکھا ہوا، تو یوں آیات تھی مختلف۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک جو ہے ایک جو اس کا فائنل نسخہ ہے جی، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر حفاظ بالفرض دنیا سے ختم بھی ہو جائیں تو کم از کم وہ ایک کاپی تو موجود ہو نا اوریجنل، کہ بھئی یہ والی ترتیب ہے، یہ آیتیں، یہ صورتیں۔ ماشاء اللہ۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں وہ کام کیسے کروں کہ جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ ایک ذہن میں تو آتا ہے نا کہ بھئی کام ضروری ہوتا تو سرکار بھی کرتے، صحیح، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ ایک اشکال تھا۔ صحیح، تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگرچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام نہیں کیا لیکن کام اچھا ہے، صحیح، کام اچھا ہے کہ اس میں امت کا بہت بڑا بھلا ہے۔ تو بہرحال یوں آپس میں گفتگو ہوتی رہی، بالآخر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے مزید ایک واقعہ ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن ہوا یہ کہ بہرحال قرآن مجید کو ایک کتابی صورت کے اندر ایک جگہ پہ جمع کر دیا گیا، سبحان ٹھیک ہے، اللہ، سبحان اور اس کا نسخہ جو ہے وہ حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ تھا۔ ماشاء اللہ، تو اب اس اعتبار سے دیکھیں تو جامع قرآن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ بے شک۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھیں تو اس میں پیچھے محرک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جی، مشورہ تو آپ نے دیا، تو گویا بلکہ راضی کیا، دلائل دے کے۔ امت جو آج قرآن مجید پڑھ رہی ہے اور آسانی کے ساتھ ان کے سامنے موجود ہے، جی، اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان، سبحان سیدنا اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد
اب سوال یہ ہوتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا ایک پورا رسالہ ہے اس کے اوپر، کہ جب جمع کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ٹھیک، اور اس کی ترغیب اور تائید اور جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، نیچرل کویسچن، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر پھر اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا پورا رسالہ ہے، اور یہ ترتیب اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے بیان فرمائی ہے. اس میں پھر فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسلام بہت سارے ممالک میں پھیل گیا جی، اور عجمی جو علاقے تھے وہاں تک بھی اسلام پہنچا، پہلے عرب میں تھا، عرب سے دیگر عرب ملکوں میں، پھر عجم کے ملکوں میں گیا، تو اس پر کیا ہوا کہ اس پہ ایک صحابی نے آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھئی یہاں تو قرآن مجید کے اعتبار سے اتنا مسئلہ نہیں ہو رہا، صحیح، لیکن دوسرے علاقوں میں یہ ہو رہا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کی مختلف اجازتیں تھیں، مختلف انداز میں پڑھنے کی اجازتیں تھیں، صحیح، کیونکہ قریش کی لغت کچھ اور تھی اور دوسرے کچھ قبیلوں کی اور تھی، تیسرے قبیلے کی کچھ اور تھی، اور سب کو یہ اجازت تھی کہ قرآن کے الفاظ کو اپنی لغت کے مطابق پڑھ لے. صحیح، تو اب جو جس علاقے کا صحابی جس علاقے میں گیا اس نے ویسے جا کے پڑھا، وہاں والوں نے اسی کو اڈاپٹ کر لیا. صحیح، اب دوسرے والا آ کے وہاں پر قرآن پڑھے، وہ بولے نہیں یہ تو قرآن تھوڑی ہے، قرآن تو یہ ہے. اللہ اکبر. تو اب گویا قرآن پاک کے بارے میں یہ اختلاف شروع ہو گیا کہ بھئی وہ والا پڑھنا صحیح ہے یا یہ والا پڑھنا صحیح. نفس حکم کے اعتبار سے تو وہ ساری صورتیں جائز تھی، صحیح، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی تھی مختلف لغات عرب کے اوپر پڑھنے کی. صحیح، اور ایک پھر حدیث مبارک بھی ہے انزل القرآن علی سبعۃ احرف، پھر اس کی بھی تفسیر اس میں آ جاتی ہے. جی جی، لیکن وہ صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ اختلاف ایسے جاری رہا تو امت تو اس قرآن پڑھنے کے الفاظ پر ہی آپس میں لڑ پڑے گی. بالکل تو بنیادی یہ ایک چیز ہے. بڑا خطرناک معاملہ ہے، آپ لوگوں کو کسی ایک لغت پہ جمع کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ کیا کہ آپ نے جتنے بھی دوسرے نسخے تھے وہ آپ نے سارے جمع کیے، سبحان اللہ. اور ان نسخوں کو پھر سٹینڈرڈ نسخہ بنایا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو پاس تھا، جو پہلے تھا سب جو سے. پہلے تھا، اور جس کی تائید دیگر حفاظ صحابہ کرام اور صحابیات کرتے تھے سبحان کہ بھئی یہاں جو لکھا ہوا ہے جس انداز میں ہے یہ بالکل وہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لغت پر تھا. سبحان اللہ. یعنی عربی لغت ایک، لیکن اس کے اندر پھر لغات کے جو مختلف ڈیفرنسز ہوتے ہیں وہ والے آ گئے. سبحان اللہ. تو پھر اس نسخے کے اوپر سب کو متفق کیا گیا، اس کی پھر کاپیاں بنوا کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوری اسلامی مملکت میں بھیجی، کیا بات ہے. اور پوری امت کو ایک انداز کے اوپر جمع فرمایا. سبحان اللہ. اور وہ جو اضافی تھے وہ سارے کے سارے آپ نے جو ہے وہ رپوش کر دیے، وہ آپ نے سائیڈ میں کر دیے. تو اب جو امت پڑھتی ہے سبحان اللہ. وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی متفق علیہ، واہ، جس پر پھر سب صحابہ کرام متفق ہوئے، جس پر ائمہ متفق ہوئے، جس پر امت متفق ہوئی، یہ وہ والا ہمارے سامنے نسخہ ہے جو چلتا آ رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ چونکہ کارنامہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو اب یوں کہہ لیں کہ اظہار تشکر کے طور پہ سبحان اللہ. اب ہر جمعے کو خطبے میں ان کا نام اسی لقب کے ساتھ لیا جاتا ہے، وَعَلَى جَامِعِ الْقُرْآن، سبحان اور اس ہستی پر سلام ہو واہ. کہ جو قرآن مجید کو جمع کرنا. کیا بات ہے.